توكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه السميع البصير صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب حضرات درود پاک پڑھیے. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. حضرات گرامی، آج معراج کا واقعہ بیان کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ میں معراج کا واقعہ بیان کروں کہ واقعہ کے جس جگہ یہ معراج کا واقعہ شروع ہوا، یعنی جو واقعہ کی جو ابتدا ہے، اس میں کچھ لوگوں نے اختلاف کیا ہے کہ معراج کا واقعہ کہاں سے شروع ہوا. بعض نے کہا جی کہ یہ جو معراج کا واقعہ یہ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر سے ہوا، معراج کی ابتدا. بعض نے کہا جی کہ شاہ ابو طالب اس سے معراج کے واقعے کی ابتدا ہوئی. بعض نے کہا کہ نہیں، مکہ یہ خانہ کعبہ کے قریب جو حتیم ہے وہ بھی خانہ کعبہ کا حصہ ہی ہے، حتیم سے جو ہے نا وہ معراج کی جو ابتدا ہوئی. لیکن محدثین نے ان کے درمیان تطبیق پیدا کی. تطبیق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یعنی یہ تینوں جو قول ہے وہ بالکل صحیح ہے، دونوں کا مطلب ایک کوئی مراد ہے، یعنی تطبیق بیان کی. وہ تطبیق اس طرح کہ جو شاہ ابی طالب ہے اسی جگہ کے اندر حضرت ام ہانی کا گھر ہے. ام ہانی کا گھر شاہ ابی طالب کے علیحدہ نہیں ہے، بلکہ جہاں یہ شعب ابی طالب ہے اسی کے اندر ہی یہ حضرت ام ہانی کا گھر موجود ہے. تو لہٰذا اس واسطے جنہوں نے لکھا کہ یہ شاہ ابو طالب سے ابتدائی وہ بھی صحیح کہتے ہیں، اور جو کہتے ہیں کہ ام ہانی کے گھر سے ابتدائی وہ بھی صحیح کہتے ہیں. اور اس کے بعد پھر نبی علیہ السلام جب ان کو بلایا گیا یہ حتیم میں، یعنی خانہ کعبہ کے قریب حتیم کی جگہ سے لایا گیا، تو وہاں سے متک پھر نبی علیہ السلام معراج پر گئے، تو لہٰذا وہاں سے بھی ابتدائی وہ بھی صحیح کہتے ہیں. تو اصل واقعہ یہ ہوا کہ جب کفار مکہ نے نبی علیہ السلام کو پریشان کر دیا، نبی علیہ السلام غمگین ہو گئے، تو پریشانی کے عالم میں نبی علیہ السلام حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا گھر شعبہ ابی طالب کے اندر موجود تھا اس کے گھر میں تشریف لے گئے. حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام آپ پہلے مجھے اطلاع دیتے تاکہ میں آپ کے لیے کوئی گھر میں صفائی رکھتی، آپ کے لیے میں کھانا تیار کرتی. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مشرکین مکہ نے مجھے اتنے پریشان کیا کہ مجھے آپ کو اطلاع دینے کا خیال ہی نہیں رہا. بہرحال حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے لیے کمرہ تیار کیا اور ان کو اس کے کمرے کے اندر ان کے آرام کی جگہ بنائی، بستر وغیرہ لگا دیا تاکہ اللہ کے محبوب علیہ السلام اس میں آرام کر اس میں سو جائے. اب حضرت ام ہانی تلوار لے کر تو کمرے کے بعد اس خیال سے پہرا دینے لگی کہ کہیں کوئی کافر نبی علیہ السلام کی اطلاع پا کر ان کو تکلیف نہ پہنچائے. وہ پہرا دینے لگتی. رات کا وقت تھا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو فرمایا کہ پیارے جبریل، میرے محبوب علیہ السلام کچھ پریشان ہیں، وہ غمگین ہیں، لہذا 70,000 فرشتوں کو لے جاؤ، جنت سے لباس لے جاؤ، امامہ وغیرہ لے جاؤ
اور میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو میرے پاس لاؤ تاکہ میں آپ کو قدرت کی اپنی نشانیاں دکھا سکوں، تاکہ ان کی جو پریشانی ہے وہ دور ہو جائے۔ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام جنت سے ان کے لیے لباس لیا، امامہ وغیرہ لیا، جنتی امامہ لیا، اور چلے گئے براق لینے کے لیے۔ وہاں دیکھا کہ جو روایت میں آتا ہے کہ جو 40,000 جو براق ہے وہ چار ہے جنت کے اندر۔ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک کونے میں ایک براق کو دیکھا کہ جو بیچارہ اکیلا کھڑا ہے اور آنسو بہا رہا ہے۔ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اس کے پاس گئے اور حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھی تیرا کیا معاملہ ہے، تو علیحدہ جب یہ براقوں سے کھڑا آنسو بہا رہا ہے۔ اس براق نے کہا جی کہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کہ جب سے مجھے یہ خبر ملی ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی بن کر آئیں گے اور پھر اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام میرے براق پر سوار ہو کر پھر معراج پر جائیں گے، جب سے میں نے یہ سنا تو اس دن سے میں ہنسی بھروں، کاش کہ وہ میری قسمت ہوتی کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام یہ میری پشت پر سوار ہوتے۔ تو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی براق کو پسند کر لیا، براق لے کر آئے۔ 70,000 فرشتے بھی آپ کے ساتھ موجود ہیں، جنتی لباس اور امامہ بھی موجود ہے۔ حضرت ام ہانی کے گھر میں پہنچ گئے۔ اب حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام دروازے سے داخل نہیں ہو گئی، بلکہ حضرت امی کا جو گھر تھا، وہ جو کمرہ تھا، اس کی چھت پھاڑ کر تو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اس کمرے میں داخل ہوئے کہ جس کمرے میں اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سو رہے تھے۔ اب یہ بات یہ کہ یہ عقل کا تقاضا تو یہ نا کہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی چیز ماننے تو نہیں تھی نا، عقل کا تقاضا تو یہ تھا کہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام دروازے سے داخل ہوتے، تو آپ دروازے سے داخل نہیں ہوئے۔ روایت میں آتا ہے کہ وہ جو ان کی جو کمرے کی جو چھت تھی حضرت میانی کی، جس کمرے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سو رہے تھے، اس چھت کو پھاڑ کر داخل ہوئے۔ تو محدثین اس کا جواب دیتے ہیں کہ اصل بات یہ کہ چونکہ مطلب کہ مکہ مکرمہ سے لے کر تو بیت المقدس تک، پھر بیت المقدس سے لے کر تو ساتوں آسمان تک، پھر جنت و دوزخ تک، پھر لامکان تک، یہ سارا واقعہ عقل کے خلاف، عادت کے خلاف ہونے والا تھا، کیونکہ یہ سارا واقعہ ہی عقل کے خلاف تھا، یہ سارا واقعہ ہی کیونکہ عادت کے خلاف تھا، اس لیے اس معراج کی جو ابتدا وہ بھی عادت کے خلاف ہی ہوئی کہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کمرے کی چھت پھاڑ کر اس کمرے میں داخل ہو گئے جہاں نبی علیہ السلام آرام فرما رہے تھے۔ جب اندر داخل ہوئے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے تھے، سو رہے تھے۔ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی اللہ کے محبوب، انہوں نے عرض کی کہ باری تعالیٰ تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تو سو رہے، اب میں ان کو جگاؤں، کیسے جگاؤں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پیارے جبریل، میں نے تیرے جو ہونٹ ہیں وہ کافور سے پیدا کیے تھے۔ اور یہ کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہونٹ ہیں وہ کافور سے پیدا کیے تھے، اور کافور کے اندر جو وسعت ہوتی ہے وہ ٹھنڈی ہوتی ہے، ٹھنڈک ہوتی ہے، وہ کافور ٹھنڈا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیارے جبریل کہ میں نے تیرے ہونٹ کافور سے اس لیے پیدا کیے تھے کہ جب تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو لینے جائے ان کو جگانا نہیں ہے بلکہ ان کے قدموں کا بوسہ لینا ہے۔ حدیث میں آتا ہے قدمہ ہے مقبل قدمہ ہے، اے پیارے جبریل کہ تم میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کا بوسہ لو، تو تمہارے اس بوسہ لینے سے جب وہ ٹھنڈک پہنچے گی تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہو جائے گی۔ لہٰذا حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا ہی کیا، جب ان کے قدموں کا آپ نے بوسہ لیا آپ کو ٹھنڈک محسوس ہوئی اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہو گئے۔ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو ملانے کے لیے میرے پاس لے اٹھیے تاکہ میں آپ کو یعنی آپ
آپ کو میں معراج پر لے جاؤں اور آپ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں دیکھ سکیں۔ اب وہاں سے حضرت جبریل علیہ السلام ساتھ یہ 70,000 فرشتے بھی موجود ہیں، ان کو لے کر تو خانہ کعبہ جو تھا اس کے قریب جو حتیم ہے اس میں لے آئے۔ حتیم میں روایت میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کا جو سینہ وہ چاک کیا گیا، یعنی سینہ کو کھول دیا گیا، دل مبارک نکال کر تو آب زمزم کے ساتھ دھویا گیا تاکہ ان کے دل میں ایمان معرفت کی صلاحیت پیدا ہو جائے۔ ان کو دھویا گیا، ان کو ایمان نور ایمان کے ساتھ اس کے دل کو بھر دیا گیا۔ روایت میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کا جو سینہ چاک ہوا تھا یہ 4 مقام پر ہوا تھا۔ ایک تو ابھی اب بچپن تھے، بچے تھے، نابالغی کی عمر تھے، یہ واقعہ اس وقت ہوا کہ جہاں حضرت سعدیہ، آپ کی جو حلیمہ سعدیہ جو آپ کی جدائی والدہ ہے، یہ ان کے گاؤں میں جو مطلب کہ یہ وادی صاحب جس کو کہتے جو طائف سے تقریباً 80 کلومیٹر اور یہ مکہ سے تقریباً 180 کلومیٹر دور ہے، اس مقام پر مطلب کہ یہ ابھی بچے ہی تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام ان کا سینہ چاک کیا اور مطلب کہ پھر ان کو مطلب ایمان معرفت سے بھرا اور پھر ان کا جو سینہ وہ سی دیا گیا۔ بعض روایت کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ وہ جو سینے چاک کرنے کے جو داغ ہیں وہ ان کے سینے میں ابھی تک وہ موجود تھے۔ ایک تو یہ دوسرا واقعہ جس وقت آپ بالغ ہونے کے قریب تھے، ابھی بالغ نہیں ہوتے، بالغ ہونے کے قریب تھے، اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کا جو سینہ وہ چاک کیا تھا۔ اور تیسرا جس وقت آپ کو نبوت ملی تو اس وقت بھی آپ کا سینہ چاک کیا گیا۔ اور چوتھا مقام یہ تھا، یہ مطلب کہ جس وقت معراج کے وداعی یہ حتیم میں لایا گیا تو یہ چوتھا مقام تھا کہ جہاں حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کا جو سینہ وہ چاک کیا، جن سینے کو کھول کر تو دل مبارک نکال کر ان کو نور ایمان سے بھر دیا گیا۔ یہ چوتھا واقعہ تھا۔ بہرحال اب اس کے بعد اللہ کے محبوب علیہ السلام نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد خانے کعبے کے 7 چکر لگائے، طواف کیا، اور پھر مطلب کہ حضرت جبریل علیہ السلام براق لے کر آئے۔ اب وہ جو براق تھا اس کو براق کیوں کہتے ہیں، وہ کتنا تیز رفتار تھا یہ میں بتا دوں کہ براق جو ہے نا یہ برق کی جمع ہے، براق برق کی جمع ہے، یہ براق جمع ہے کہ برق کہتے ہیں بجلی کو۔ آپ نے یہ فارم دیکھے ہوگے، یہ بجلی کے جیسے آپ وہ میٹر لگانے کے لیے بڑھتے تو لکھتا ہے محکمہ برقیات، تو لہٰذا برق بجلی کو کہتے ہیں۔ تو یہ جو نا برق بجلی کہتے ہیں، اور یہ جو براق ہے یہ مبالغہ ہے، یعنی بجلی بہت تیز ہوتی ہے۔ بلکہ بعض لوگوں نے پرانے زمانے کی بات کروں، آج کل پتہ نہیں مجھے، پرانے زمانے میں جو لوگ تھے انہوں نے یہ اندازہ لگایا تھا، جب نئی یہ بجلی چلی تھی نا تو اندازہ لگایا تھا، جو میں نے کتاب میں پڑھا وہ یہ کہ اگر ایک طرف مطلب بٹن لگا دو، ایک تار پوری دنیا کے گرد گرد پھیلا دو اور آخر میں جا کر اس کو بلب لگا دو، جب بٹن کو دبائیں گے تو ایک منٹ سے پہلے وہ بلب جل جائے گا۔ یہ بجلی اتنی تیز ہے، تیز رفتار ہے، تو لہذا برق بجلی کو کہتے ہیں، اور براق مبالغہ ہے۔ یہ ایسے سمجھے جیسے ایک ہوتا ہے عالمی دین، تو عالم جو ہے نا یہ اسم فعل کا صیغہ ہے، عالم کا مطلب ہے جاننے والا، اور یہ جو ہے نا یہ کہتے ہیں علامہ یہ مبالغہ ہے، یہ مطلب بہت زیادہ جاننے والا۔ اسی طرح برق بجلی تو براق مبالغہ، یعنی وہ براق جو تھا گویا کہ وہ بجلی سے بھی زیادہ تیز تھا، وہ اتنا تیز تھا کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ زمین سے لے کر آسمان تک جو مسافت ہے، آج کل تو سائنسدانوں نے کروڑوں میل کا فاصلہ ہے زمین سے لے کر پہلے آسمان تک، لیکن وہ براق اتنا تیز تھا کہ مطلب کہ جہاں آدمی کی نظر پڑتی تھی، مطلب کہ زمین میں کھڑے ہو کر آسمان پر نظر پڑتی، یہ سارا فاصلہ جو براق تھا وہ ایک قدم میں طے کر لیتا تھا، اتنا تیز رفتار تھا وہ براق۔ اس پر حضرت جبریل علیہ السلام نے ان کو سوار کیا۔ اب وہاں سے چلے تو اب یہ درمیان میں کیونکہ انہیں بیت المقدس آنا تھا، تو یہ جو مکہ مکرمہ سے آدمی جائے نا بیت المقدس یعنی فلسطین، تو یہ مدینہ کا راستہ، یہ درمیان میں مدینہ بھی آتا تھا۔
غرضے کے مطلب کہ یعنی وہاں مدینہ آپ مکہ سے چلے تو مکہ سے لے کر تو بیت المقدس تک درمیان میں جتنے بھی مقامات تھے وہاں اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام یہ براق سے اترتے، 2 نوافل ادا کرتے، پھر آگے روانہ ہو جاتے۔ لہٰذا جب یہ مکہ سے چلے مدینہ پہنچے تو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام یہ مدینہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں ہجرت کے بعد آپ یہاں قیام فرمائیں گے، لہذا یہاں بھی آپ براق سے اتریے اور 2 رکعت نفل ادا کیجیے۔ وہاں پہ نفل ادا کی، پھر اس کے بعد وادی شعیب جس کو مدین کہتے ہیں وہ آئی، وہاں بھی اتر کے آپ نے 2 نوافل ادا کیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرے تو اس کے بارے میں تو ایک بڑی مشہور حدیث ہے جس کو بخاری نے بھی اور دوسرے کتابوں نے بھی نقل کیا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے قریب سے گزرا تو میں نے کیا دیکھا، ورأیت موسیٰ یصلی فی قبرہ، کہ میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ اپنی قبر کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ جو انبیاء علیہ السلام نے کچھ لوگوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ نعوذ باللہ کہ جب کوئی مر جاتا ہے، عام آدمی مر جاتا ہے تو مٹی میں وہ رل جاتا ہے، لیکن اگر نبی بھی مر جاتا ہے تو نبی وہ مٹی ہو جاتا ہے، اس کو کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ لیکن اس سے جو بخاری شریف کی حدیث ہے اس نے صاف کہہ دیا کہ جو انبیاء علیہ السلام ہیں وہ ذری طور پر ان کا انتقال ہو جاتا ہے، لیکن ان کی جو زندگی قبر کے اندر وہ باقی رہتی ہے۔ نیک لوگ جو ہیں، نیک لوگ وہ اپنی قبروں کے اندر زندہ ہوتے ہیں اور وہ اپنی قبر کے اندر اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ میں بتا دوں کہ اگر ایک لڑکا تھا، اس کی جو والدین ہیں وہ گناہ گار تھے، اس کے مطلب کہ عذاب ان کو والدین کو ان کو انتقال ہو چکا تھا، اس کو عذاب ہو رہا تھا۔ یہ حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس کا ایک بچہ تھا جو جس وقت اس آدمی کا انتقال ہوا نا تو اس کو وہ بچہ ماں کے پیٹ میں تھا، حمل تھا، بعد میں مطلب بچہ پیدا ہوا، جب تھوڑا سا بڑا ہوا تو اس کی جو والدہ اس کو لے گئی مدرسے کے اندر، مکتب کے اندر، تاکہ میں اس کو قرآن کی تعلیم دوں۔ لہذا جس وقت اس نے مطلب کہ بچے نے استاد کے سامنے استاد نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس بچے نے اپنی توتلی زبان پر پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جو والد تھا جس کو وہ عذاب ہو رہا تھا، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو انعامات سے نوازا۔ تو فرشتے لگ گئی، اے باری تعالیٰ یہ کیا معاملہ ہے، یہ تو اس کو عذاب ہو رہا تھا، بڑا گناہ گار تھا، لیکن مطلب کہ اب مطلب کہ اس میں اس کی حالت ہی بدل گئی ہے، مطلب کہ اس کا عذاب ہی ختم ہو گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے شرم آتی ہے کہ جس کا بچہ میری توتلی زبان سے اپنی توتلی زبان سے وہ بسم اللہ نہیں پڑھے اور میں اس کے باپ کو عذاب دوں، اس واسطے میں نے اس کو سارا معاف کر دیا۔ فرمایا کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ بھی اپنی قبروں کے اندر زندہ ہوتے ہیں۔ آپ نے کئی دفعہ میں اخبار میں دیکھا جی کہ ایک صحابی تھے، ان کے مطلب کہ وہ سیلاب آ گیا، ان کی قبر نکالی تو ان کی جو میت تھی وہ صحیح سالمت تھی۔ تو لہذا جو شہید ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں، انبیاء علیہ السلام خصوصی طور پر وہ اپنی قبروں کے اندر زندہ ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتے ہیں۔ تو اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے قریب سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ مطلب کہ ورأیت موسیٰ یصلی فی قبرہ، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر میں نماز پڑھی۔ یہ مختلف مقام پر ہوتے ہوئے اللہ کے محبوب علیہ السلام بیت المقدس پہنچ گئے۔ اب جب بیت المقدس پہنچے تو پہلے نبی علیہ السلام کے بیت المقدس پہنچنے سے پہلے وہاں سارے انبیاء علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 کم و بیش جتنے بھی انبیاء علیہ السلام تھے وہ نبی علیہ السلام کے استقبال میں سارے بیت المقدس کے اندر موجود تھے۔ اب وہ حدیث میں آتا ہے کہ جس وقت نماز پڑھنے کا وقت آیا، نماز پڑھنے کا وقت آیا، سب بندی ہو گئی، اب انتظار تھا کہ کون ان کو نماز پڑھائے۔
تو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھے اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ پکڑ کر مصلی پر کھڑا کر دیا. فرمایا کہ اب ان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے آپ امام ہیں, آپ ہی امامت کے حقدار ہیں, لہذا ان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ نماز پڑھیں. اب مسئلہ یہ کہ وہ نماز کون سی تھی. ظاہر بات ہے کہ جو نماز فرض ہوئی تھی, میں بتا دوں, نماز جو فرض ہوئی تھی وہ تو جس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ ساتوں آسمانوں کی سیر کر کے لامکان میں پہنچے اور جب اللہ تعالیٰ سے واپس آنے لگے ملاقات کر کے پھر نماز فرض ہوئی تھی. تو لہٰذا ابھی تو یہ اوپر گئے نہیں تھے, لہٰذا وہ کون سی نماز تھی. بعد نے کہا جی کہ جو جس وقت تو پہلے جو نماز تھی وہ 4 فرض تھے, لیکن فرض نہیں تھی, وہ نفل تھے. جس وقت وہ واپس آئے تو پھر انہیں 2 رکعت پڑھی تھی, لیکن وہ صبح کی نماز جس وقت وہ نماز فرض ہو چکی تھی. لیکن اس میں کچھ تھوڑا سا اختلاف ہے, لیکن جو صحیح ہے جس پر یہ زیادہ علماء کرام اور محدثین متفق ہیں وہ یہ ہے کہ نبی علیہ ہم پر 5 نمازیں فرض ہیں, لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر تہجد بھی فرض تھا. تو لہٰذا فرض ہونے سے پہلے بھی وہ تہجد پڑھتے تھے. لہٰذا اس وقت جو انہوں نے جاتے وقت 4 رکعتیں پڑھائی تھی وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ تہجد کی نماز تھی. تو جب واپس آئے تو پھر مطلب کہ جو روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے 2 رکعتیں پڑھی تھی, پھر وہ فجر تھی, کیونکہ صبح کی نماز اس وقت فرض ہو چکی تھی. یہ جب نماز سے فارغ ہوئے, اب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک سب نے خطبے دیے, اللہ تعالیٰ کی تعریف کی اور مطلب اللہ تعالیٰ کی ثنا بیان کی. میں مختصر بیان کرتا ہوں کہ مطلب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے, اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور کہنے لگے جی میں ابو البشر ہوں, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے مجھے پیدا کیا اور یہ ساری جو ہے نا یہ مجھ سے پیدا ہوئی اور میں ان کا باپ ہوں. یہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا صاحب یہ بیان کیا. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے, انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور کہنے لگے جی مجھے اللہ تعالیٰ نے خلیل بنا کر بھیجا. حضرت اسماعیل علیہ السلام اٹھے, اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ نام کیا, اللہ تعالیٰ نے مجھے ذبیح اللہ بنایا. اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے اور انہوں نے حمد و ثنا کی اور کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ نام دیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کلیم اللہ بنایا. کلیم اللہ وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کے ساتھ کلام کرنے والا. میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نکال دیں, اس سے پہلے تک جتنے بھی انبیاء آئے براہ راست اللہ تعالیٰ نے کسی سے کلام نہیں کیا, بلکہ بطور وہی حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام وہی لے کر آتے تھے. لیکن حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہ تھے کہ جن کو کوئی کے بغیر, فرشتے کے ذریعے کے بغیر اللہ تعالیٰ نے براہ راست کلام کی. کہ جس وقت جو تھا نا آ رہا تھے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یہ مدین تھے, یہ مدین مصر سے 1 ہفتے کا فاصلہ ہے, آدمی پیدل چلے نا 1 ہفتے میں پہنچ جاتا تھا. تو مطلب کہ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے جس وقت انہوں نے قبطی کو, جو فرعون کا جو آدمی تھا قبطی کو قتل کیا تھا, اس خوف سے کہ مجھے یہ فرعون پکڑنا لے, یہ آپ چلے گئے مدین حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس, اور وہاں جا کر آپ نے ان کے وہ 10 سال بکریاں چرائی تھی. انہوں نے کہا جی اگر آپ میرے 10 سال بکریاں چرائیں تو میں اپنی صاحبزادی مریم کا نکاح آپ کے ساتھ کر دوں گا. یہ 10 سال بکریاں چرانے کے بعد انہوں نے نکاح کر دیا. یہ واپس مدین سے مصر آ رہے تھے, اندھیری رات تھی اور سخت سردی تھی. جس وقت یہ پہنچے, یہ اپنے مصر کے قریب پہنچے نا, تو اس وقت مطلب کہ جو کوتور تھا اس میں ایک تھا جس کو درخت تھے انار کا درخت تھا, اس کے مطلب کہ وہ روشن تھا. تو مطلب کہ جب حضرت دوسری بات یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی اہلیہ بھی تھی, بیوی بھی تھی, یہ راستہ بھول گئے. جب راستہ بھول گئے تو انہوں نے اپنی بیوی کو وہاں بٹھایا, کہنے لگے تم ایسا بیٹھو, یہ جو آگ جا رہی نا وہاں کوئی نہ کوئی آدمی تو ہوگا, تو لہٰذا ہم اس سے راستہ پوچھتے ہیں اور پھر مطلب کہ میں وہاں لے کر وہ آگ کی چنگاری لے کر آتا ہوں. یہ واقعہ قرآن پاک میں موجود ہے جو بیان کروں. چنگاری لے کر آتا ہوں اور مطلب پھر اس کو آگ جلا کر ہم تاپیں گے. انہوں نے بیوی کو اپنی اہلیہ کو وہاں بٹھا دیا تو تو پر آ گئی. جب درخت کے قریب پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پیارے موسیٰ علیہ السلام اپنے جوتے اتار دو, یہ پاک وادی ہے اور میں اللہ جو آپ کے ساتھ کلام کروں. لیکن انہوں نے مطلب خدا کو دیکھا نہیں ہے, نہ
وہ مطلب کوئی درخت سے آواز آ رہی تھی، مطلب کہ میں اللہ ہوں لہذا میں تمہارا خدا ہوں اور مطلب کہ میں تمہیں نبوت عطا کر دی، درخت سے آواز آ رہی تھی۔ اب آدمی کی مطلب کہ یہ عادت ہے کہ جو پردے کے اندر موجود ہونا تو کہتا ہے یار جو اس کے ساتھ کلام کر یا میں اس کو دیکھوں تو صحیح، آدمی کی فطرت ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ اے باری تعالیٰ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی، یا پیارے موسیٰ علیہ السلام تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ یہ نہیں کہا کہ لن یرانی احدکم کہ تم میں سے مجھے کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا، ہاں یہ نہیں، کیونکہ بعد میں اللہ کے محبوب علیہ السلام آنے والے تھے جنہوں نے اپنے رب کو معراج کی رات بغیر پردے اور بغیر حجاب کے دیکھنا تھا۔ اللہ تعالیٰ بڑا بنا، یہ نہیں کہا کہ تم میں سے مجھے کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا، فرمایا پیارے موسیٰ علیہ السلام تم مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ اچھا ان مطلب کہ یہ تو تھا یہ واقعہ۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہی فرمایا، انہوں نے جب خطبہ دیا تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور کہا کہ مطلب کہ مجھے اللہ تعالیٰ کلیم اللہ بنایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ براہ راست کلام کی بغیر فرشتوں کے ذریعے کی۔ اس کے بعد اللہ کے محبوب علیہ السلام اٹھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو تو کلیم اللہ بنایا، کسی کو اللہ تعالیٰ نے مطلب ذبیح اللہ بنایا، کسی کو اللہ تعالیٰ نے خلیل اللہ بنایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا مجھ پر انعام ہی کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حبیب اللہ بنایا، میں اللہ کے عبد حبیب اللہ بنایا۔ اب حبیب اللہ اور کلیم اللہ میں فرق کیا ہے یہ بھی علماء نے بیان کر دیا، کلیم اللہ حبیب اللہ میں فرق کیا ہے؟ تو علماء کرام فرق بیان کرتے ہیں کہ بھی کلیم اللہ تو وہ ہے کہ جو طور پر جائے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو اور یہ کہے کہ اے باری تعالیٰ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ فرمایا کہ لن ترانی، اے پیارے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ لیکن حبیب اللہ وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ معراج پر بلائے، لا مقام پر جائیں اور مطلب کہ لا مقام پر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے اور بغیر کسی حجاب اور بغیر پردے کے اپنے رب کو دیکھے، یہ حبیب اللہ ہے۔ حمد و ثنا بیان کی۔ اب یہاں سے 2-3 باتیں بات کرنی، باقی واقعہ انشاءاللہ میں اگلے دن عرض کروں گا۔ ایک تو یہ کہ براق میں پہلے بتا چکا کہ براق بڑا تیز تھا، وہ پہلے بتا چکا بڑا تیز تھا، اتنا تیز تھا کہ زمین سے لے کر تو آسمان تک وہ براق ایک قدم کے اندر یہ سارا فاصلہ طے کر لیتا تھا۔ اب نبی علیہ السلام کا غور سے سنیے گا، نبی علیہ السلام تو براق پر موجود، براق پر، اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے قریب سے گزر رہے، اور نبی علیہ السلام فرمایا کہ جب میں ان کی قبر سے قریب گزرا تو میں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے، وہ گزر گئے۔ جب بیت المقدس پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے موجود ہیں، یہ ان کو قبر میں چھوڑ کر آ رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر میں چھوڑ کر آ رہے ہیں، یہ براق پر سوار ہیں، براق بہت ہی زیادہ تیز ہے، لیکن جس وقت یہ پہنچے بیت المقدس حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہلے موجود ہیں۔ پھر ایک یہ براق پر گئے، یہ زمین سے لے کر آسمان تک فاصلہ براق پر ہی طے کیا نا، براق پر گئے تو براق بہت تیز ہے، لیکن جب یہ پہلے آسمان پر، دوسرے آسمان پر، تیسرے پر، چوتھے پہنچے تو پھر ہر آسمان سے ان انبیاء علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، کسی آسمان پر حضرت ابراہیم سے ملاقات ہوئی، کسی پر حضرت آدم سے ملاقات ہوئی، کسی آسمان پر حضرت موسیٰ سے کلام کی۔ تو نبی علیہ السلام پھر پہلے وہ انبیاء علیہ السلام وہ آسمان پر بھی پہنچ گئے۔ تو یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ براق پر سوار ہیں، براق بہت ہی تیز ہے، لیکن نبی علیہ السلام کے جانے سے پہلے وہ جو نبی ہیں وہ پہلے پہنچ جاتے ہیں۔ وہ کس پر سوار تھے؟ تو علماء کرام وہ فرماتے ہیں کہ بات یہ کہ ایک ہے براق کی مطلب رفتار، ایک ہے نبوت کی رفتار۔ نبوت کی جو رفتار ہے وہ براق سے بھی زیادہ تیز ہے، نبوت کی مختار جو رفتار ہے وہ براق سے بھی زیادہ تیز ہے، لہذا نبی علیہ السلام تو براق کے ذریعے پہنچ رہے تھے، لیکن جو انبیاء علیہ السلام ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے تھے وہ نبوت کی رفتار سے جا رہے تھے۔ میں آپ کو مثال سمجھاتا ہوں، اسی طرح ولی کی جو رفتار ہے وہ بھی بڑی تیز ہے، وہ تو نبوت ہے نا، نبوت کا تو کیا کہنا جی، نبوت کے اندر تو عام آدمی پہنچ نہیں سکتا، لیکن ولایت کی رفتار بھی بڑی تیز ہے، اور اس کا ثبوت قرآن پاک میں موجود ہے۔ یہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام آئے، صنعاء میں آئے، مکہ سے صنعاء میں پہنچے تو خود مقصد بیان کرتے ہیں، خود نے ان کو بلقیس کا واقعہ بیان کیا، اور بلقیس کا جو محل تھا
یہ صنع سے 1 مہینے کی مسافت پر تھا. 1 مہینہ، 1 مہینے آدمی پیدل چلے نا تو 1 مہینے کے بعد صنع سے وہ شہر میں نام بھول گئے بہرحال، جس شہر کے اندر اس کا مال تھا اور وہ وہاں میز تختہ رکھا ہوا تھا، 1 مہینے کی مسافت تھی. جب انہوں نے مطلب کہ خود نے سارا واقعہ بیان کیا تو انہوں نے کہا جی ایسا کرو کہ اس کو یہ بلقیس کو دعوت دیتے ہیں، لہٰذا اس کے آنے سے پہلے بیٹھے سے مجلس کے اندر بھی اس کا جو بہت بڑا تخت ہے وہ 10 گز اونچا تھا، 20-30 گز چوڑا اور 40 گز لمبا تھا، تو ہیرے اور مرد ساتھ سے وہ نسا تھا. وہ وہاں سے اٹھا کر تخت کون لائے گا؟ ایک قرآن پاک عفریت، ایک جن وہ اٹھا. کہنے لگے جی کہ میں وہ تخت لا سکتا ہوں. کتنی دیر میں؟ کہنے لگے جی آپ کی جو مجلس ہے نا، اس کی مجلس کے برخاست ہونے سے پہلے وہ تخت لا سکتا ہوں. حضرت سے بتا نہیں، مجھے اس سے بھی زیادہ جلدی چاہیے. ایک امتی، حضرت سلیمان علیہ امتی، جس کو آصف برقیہ کہتے تھے، کا نام تھا امتی، وہ کہنے لگے جی کہ میں اس سے بھی زیادہ لا سکتا ہوں. کیسے؟ کہنے جی آپ آنکھ چمکے تو لہٰذا آپ کے آنکھ جمنے سے پہلے تک آپ کے سامنے ہوگا. انہوں نے کہا اچھا، انہیں آنکھ جم گئی تک ان کے سامنے موجود تھا. اب اندازہ کریں کہ مطلب وہ ایک امتی تھا، نبی نہیں تھا، اس کے اندر یہ طاقت تھی. وہ 1 مہینے کی جو مسافت ہے پھر وہ تخت اٹھا کر لایا. 1 مہینے کی مسافت تھی، لیکن مطلب کہ وہ ان کے سامنے آنکھ جم گئی، اس کے سامنے موجود تھا. لیکن کچھ تفاصیل کے اندر ہی مطلب یہ کہتا ہے کہ مطلب کہ ان کو اسم اعظم آتا تھا، لہذا انہوں نے اسم اعظم پڑھا تو لہذا وہ جو تخت تھا وہ زمین سے اندر ہوتا 1 سیکنڈ کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے وہ زمین سے باہر نکل آیا. ان کو اسم اعظم آتا تھا. بات یہ تھی کہ مطلب کہ ان کی جو رفتار سے ان سے بھی زیادہ تیز تھی نبوت کی، اس لیے اللہ کے محبوب علیہ السلام جہاں جاتے رہے لہذا وہ انبیاء علیہ السلام ان سے پہلے وہاں پہنچتے رہے. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو نہیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے.